آداب، السلام علیکم. میرا نام زرمین انصاری ہے اور میں ایک بین الاقوامی ذو لسانی تنظیم کی بانی ہوں جس کا نام جوائے آف اردو ہے. جب مجھے اس سیشن کو ماڈریٹ کرنے کو کہا تو ادب کی اتنی بڑی شخصیات، میں کچھ تھوڑی سی بوکھلا سی گئی، لیکن میں افتخار صاحب کے پاس گئی اور انہوں نے ہمیں بہت حوصلہ افزائی انہوں نے ہمیں دی ہے جوائے آف اردو کو. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ بتائیے کہ اتنی بڑی اس محفل میں میرا پہلا KLF ہے، حالانکہ میں کراچی میں پیدا ہوئی ہوں، پلی بڑھی ہوں، لیکن باہر رہتی ہوں. آج کل پرتگال میں مقیم ہوں. پہلی دفعہ KLF آئی ہوں اور اس میں اتنا بڑا سیشن ماڈریٹ کر رہی ہوں، تو کیا کہا جائے. تو انہوں نے مجھے ایک شعر سنایا اور انہوں نے کہا کہ جس پر یہ پورا سیشن مبنی ہے. کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد. اینڈ بیکاز آئی ایم دا فاؤنڈر آف جوائے آف اردو وچ از اے بائلنگول آرگنائزیشن، اس کی میں ٹرانسلیشن بھی کر دیتی ہوں. By people whose eyes see far and wide, new cities shall be founded. Not by old Kufa or Baghdad is my thoughts vision bounded. یعنی کہ جو لوگ آگے دیکھ سکتے ہیں، جو ویژنریز ہیں، تو وہ نئی چیزیں نکالتے ہیں. اور افتخار صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ مسلم تہذیب کے لیے اقبال نے کہا تھا، زبان کے طور پر ساری دنیا میں جہاں جہاں امیگرینٹس جا رہے ہیں، دنیا بھر میں ترک وطن کر کے، مہاجر، ایکسپیٹس، وہاں وہ زبان کے لیے بہت بیدار ہوتے ہیں اور زبان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. زبان صرف گفتگو کا، مکالمے کا ذریعہ نہیں ہوتی، زبان میں زمین کی جڑہت ہوتی ہے. جس معاشرے میں وہ زبان بولی جاتی ہے، اس کے لوگوں کے خوابوں کی، یادوں کی ترجمانی اس کی زبان میں ہوتی ہے. پوری تہذیب کی گواہی زبان سے مل رہی ہوتی ہے. اور چنانچہ مغرب میں یا جہاں جہاں پاکستانی گئے ہیں اور شناخت کا جو مسئلہ ہے، اس میں ان کو زبان نے جوڑے رکھا ہے. اور اس حوالے سے افتخار صاحب تو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں. تو میں انہی سے کہوں گی کہ انہوں نے اتنا عرصہ یورپ میں گزارا، تو اس سلسلے میں آپ نے کیا محسوس کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل. اچھا، دونوں بہت مہربانی. یہ سوال ایسا ہے کہ جو میں نے بہت سی چیزوں کے بارے میں بہت مختلف محسوس کیا، زبان کے بارے میں اور ادب کے بارے میں. جو ابھی گفتگو ہوگی، ہمارے جو دونوں ساتھی ہیں، یعنی اشفاق حسین صاحب بھی، حارث خلیل صاحب بھی، یہ دونوں لوگ جو ایسے ہیں وہ بہت ہی ان کا تعلق ہے اس سوال سے بھی. میں نے برطانیہ میں جب زندگی گزارنے کا میری مجبوری مجھے لے گئی اور میں برطانیہ چلا گیا، تو میں کچھ دیر میں نے وہاں ایک ادارہ BCCI میں کام کرتا تھا. تو انہوں نے مجھے الطاف گوہر صاحب کے سپرد کیا اور میں نے ایک ادارہ وہاں قائم کیا. اس میں مجھے یورپ کے دیکھنے سمجھنے کا موقع ملا اور میں نے تھوڑی سی وہاں کے بارے میں. اور زمین ایک، اگر آپ اعداد و شمار پہ نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سے ملکوں کے لوگ یورپ میں اور امریکہ میں اور دوسرے کانٹیننٹس میں گئے ہیں، مین لینڈ ساؤتھ ایشیا سے، اور دوسرے ملکوں کے لوگ بھی وہاں گئے ہیں.
مگر جو فرق کرنا چاہیے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجبوراً وہاں گئے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جو بہتر زندگی کی تلاش میں وہاں گئے ہیں، بعض لوگ ایسے تھے کہ جو وہاں یہاں اس زمانے میں ہمارے ملک کے حالات اب تو یہ ہو گیا ہے کہ ایک ہی جیسے رہتے ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کچھ ہو جاتا ہے اور پھر چنانچہ یہاں کام کرنا مشکل ہوتا ہے، اور یہاں ہمارے یہاں ملازمتیں اور رزق کا جو بندوبست ہے وہ بہت محدود ہے، اور اس کے زیادہ مواقع نہیں ہیں، چنانچہ بہتر زندگی کی تلاش میں بہت سے لوگ وہاں گئے۔ تو ہجرت کا لفظ تو میں نہیں استعمال کرتا کہ جو مہاجرین باہر آباد ہیں، ترک سکونت آپ انہیں کہہ سکتے ہیں۔ اس میں کچھ لوگ ہیں جو جلا وطنی کے طور پہ گئے وہاں اور پھر واپس نہیں آئے، اور ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ وہاں جاتے ہیں ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ کچھ دیر وہ یہاں رہیں گے اور اس کے بعد جب ان کے حالات بہتر ہو جائیں گے تو پھر وہ واپس چلے جائیں گے، اور اس پہ بہت کام ہوا ہے، اور ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے میتھ آف ریٹرن، اور اس میں وہ اس نتیجے پہ پہنچی کہ سب لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم واپس چلے جائیں گے جب ہمارے بچے پڑھ لکھ جائیں گے اور ہم جائیں گے اور کراچی میں اور لاہور میں اور ملتان میں اور مظفر آباد میں گھر بنائیں گے، یہ سب وہ کر لیتے ہیں مگر پھر وہ واپس نہیں آتے، اور اس لیے کہ ایک تو آسودہ حال زندگی ان کو واپس نہیں آنے دیتی، اور دوسرے ملک کے حالات ان کو واپس نہیں آنے دیتے، اور پھر ان کی اولاد ان کو واپس نہیں آنے دیتی اور وہ وہیں کے ہو کے رہ جاتے۔ اس میں نے اپنے قیام کے دوران ایک بات دیکھی کہ بہت سے پیسے والے ملکوں کے لوگ بھی باہر گئے ہیں، اور میں نام نہیں لیتا ہوں مصلحتاً بلا وجہ کسی کو آزردگی ہو، لیکن جو ساؤتھ ایشین کراؤڈ جو باہر گیا ہے اس میں یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ وہ سب اپنی شناخت کے مسئلے میں بہت ہی رہتے ہیں، فکر مند رہتے ہیں، اور جو ان کی شناخت کے جو بنیادی حوالے ہیں ان کا ملک ہے اور ان کی زمین ہے، اس کی تہذیب ہے، ان کے عقائد ہیں، نظریات ہیں، اور ان کی زبان ہے۔ زبان فوری طور پر موضوع گفتگو ہوتی ہے۔ چنانچہ میں نے برطانیہ میں کچھ دیر 13-14 برس وہاں میں رہا، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہلے سے ایک اردو کی روایت تھی بہت مشہور، 3-4 بنیادی حوالے تھے۔ ایک تو برطانیہ میں ایک اسکول تھا جہاں اسکول آف اورینٹل افریقن اسٹڈیز، جس کو سویس کہتے ہیں، وہاں ریلف رسل اور کرسٹوفر شیکل، ڈیوڈ میتھیوز، خالد حسن قادری، یہ لوگ کام کرتے تھے، انہوں نے اردو کا بڑا کام کیا۔ دوسرا ایک ادارہ تھا BBC کا، تو جو بش ہاؤس ایک چیز ہوتی تھی جو اب کسی چیز میں کنورٹ کر دی گئی ہے، وہاں پر اردو کی سروسز تھیں، اس میں بہت بڑے لوگ تھے ایک زمانے میں۔ جب میں گیا ہوں تو اطہر علی اور وقار احمد اور رضا علی عابدی اور یاور عباس اور یہ لوگ سب، سارا نقوی، یہ لوگ کام کرتے، یہ ایک گڑھ تھا اردو والوں کا۔ اور پھر راجہ صاحب محمود آباد نے پہلی دفعہ وہاں انجمن ترقی اردو قائم کی تھی، خالد حسن قادری اور ریلف رسل کے ساتھ مل کر۔ وہاں بہت سی انجمنیں تھیں، یعنی جتنی انجمنیں پاکستان کے کسی بھی بڑے شہر میں ہو سکتی ہیں اس سے زیادہ انجمنیں لندن میں تھیں، اور جتنا فساد یہاں کی انجمنوں میں ہوتا ہے اس سے زیادہ فساد بھی وہاں ہوتا تھا۔ جہاں پر میں بار بار یہ کہتا رہتا ہوں کہ جہاں عزاخانے بنتے ہیں یا مسجدیں بنتی ہیں تو تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد وہاں فساد ضرور ہوتا ہے۔ اکرم قائم خانی صاحب کو میں نے دیکھا، مظہر عباس صاحب کے ساتھ آئے ہیں، فساد پھیلانے والوں میں ان کا بھی بڑا اعلیٰ مقام ہے، اور انہوں یہ فیض فاؤنڈیشن کے کو دیکھتے ہیں، اور بائیں بازو کا جتنا تھکا ہوا آدمی وہاں آتا ہے برطانیہ میں وہ سب ان کا مہمان ہوتا ہے۔ میں بائیں بازو کا نہیں بھی ہوں پھر بھی میں ان کا مہمان ہوتا ہوں۔ تو بہت بہت وہاں کام ہوا۔ فیض فاؤنڈیشن ایک تھی، اس نے فیض صاحب کی زندگی میں سیمینارز منعقد کرا۔ انجمن ترقی اردو تھی، ہمارے بخش لائل پوری اور اطہر راز صاحب اور یہ سب لوگ، بزمی وغیرہ وغیرہ، اور بریڈ فورڈ سے ایک پرچہ نکلتا تھا، اور پھر ایک
اخبارات کا ایک سلسلہ تھا، جنگ وہاں سے نکلتا تھا، ملت وہاں سے نکلتا تھا، اخبار وطن وہاں سے نکلتا تھا. اس میں بڑے ہمارے نامور صحافی انعام عزیز صاحب تھے ایک زمانے میں، رزاق صاحب تھے، اور ادھر مقصود الہی شیخ راوی سے ایک پرچہ نکالتے تھے. تو بہت صحافت میں بھی بہت کام ہوتا تھا، اور ہمارے ادیبوں شاعروں کے بعض بہت نامور لوگ وہاں رہتے تھے. ساقی فاروقی صاحب جیسے مارکارا نظم نگار اور نقاد اور جھگڑالو آدمی وہاں رہتے تھے، اور ان کی بہت سی کتابیں ہیں. اور بلا شبہ وہ ہماری، اچھا دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو رعایتی نمبر دیے جاتے ہیں کہ وہ فلاں ادیب بریڈفرڈ میں تھا، وہ برمنگھم میں تھا، وہ مانچسٹر میں تھا، مگر جب اس کا اسسمنٹ ہوتا ہے، ایویلویشن، اس کے قدر کا تعین ہوتا ہے، تو پھر میرے خیال میں یہ نہیں دیکھا جانا چاہیے. دیکھا یہ جانا چاہیے کہ اس کی کنٹریبیوشن کی صورت کیا. ابھی اشفاق ہے، اشفاق یہ ان لوگوں میں ہے کہ جنہوں نے فیض صاحب پہ بہت کام کیا. میرے خیال میں فیض صاحب پر پورے پاکستان ہندوستان میں کسی نے اتنا کام نہیں کیا جتنا اشفاق نے کیا. اور فیض صاحب پہ پہلا کام بھی اشفاق نے کیا، ان کی بایوگرافی بھی، اور بھی بہت کام ہیں، آپ بات کریں گی. بالکل اسی طرح شاہدہ حسن ہیں ادھر، جیسے کینیڈا میں بہت لوگ ہیں، امریکہ میں بہت لوگ ہیں. اچھا سب لوگ جو ہیں ممکن ہے تہذیبی زندگی اور ثقافتی زندگی کے حوالے سے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی نیو یارک میں فلاں آدمی ہے اور فلاں خاتون ہیں، اور فرانس میں وہ ہیں، اور اوسلو میں مجاہد علی ہیں اور مسعود منور ہیں، اور آسٹریا میں آفتاب حسین ہیں، اور جمیل احسن ہے جرمنی میں، اور اسلم سید تھے جرمنی میں، سید عارف تھے جرمنی میں. بہت بہت لوگ ہیں آپ جب بات کریں گی، مگر یہ سب ضرور ہے، اس کا ذکر ہونا چاہیے. ابھی دیکھیے کوئی آدمی سوچ سکتا تھا کہ پرتگال میں آپ گئی ہیں، اور پرتگال کے جیسے شہر میں جا کر آپ نے جو آئے اردو شروع کیا، اور یہ بات کہنے کی ہے. جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، انہوں نے اردو کے انگریزی میں اردو پر جتنا کام کیا ہے، اور وہ سب بھی پیش نظر ہونا چاہیے، اور وہ ہوتا رہے گا. پھر آپ نے ایک روایت ڈالی کہ اب جو ہماری دوسری تیسری نسل وہاں آ رہی ہے، یہ ایک مسئلہ ہے. اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں، یہ اشرف شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، انہوں نے سڈنی میں آسٹریلیا میں کام کیا، اور بہت ادارے کی بھی بنیاد رکھی، اور ہمارے بہت ہی سینئر صحافیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. وہاں اور بھی بہت سے لوگ ہیں، نوشی گیلانی کہیں رہتی ہیں سڈنی میں، اور آگے چلی گئی ہیں کہیں، مجھے اب نہیں معلوم. لیکن ایک ان کی اشرف شاہ صاحب کے ساتھ ہی تہمینہ رائے ایک بی بی آتی ہیں، کبھی ان کی میں نے شاعری دیکھی. تو یہ لوگ سب ہیں، مگر ان کا جو اسسمنٹ آخر کار ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو پاکستان اور ہندوستان میں جو لوگ اردو شاعری کی طرف ہیں، اور اردو فکشن کی طرف ہیں، اور تنقید کی طرف ہیں، ان کے درمیان ان کا کیا مقام ہے اور ان کی کیا حیثیت ہے. وگرنہ وہ سب، اب دیکھیے ہیوسٹن ایک جگہ ہے امریکہ میں، تو وہاں احمد مشتاق صاحب رہتے ہیں، اور احمد مشتاق صاحب کے علاوہ وہاں عارف امام ہیں، تسلیم آبدی ہیں، ہماری بہت ہی اچھی شاعرہ عشرت آفرین وہاں رہتی ہیں، اور بہت سے شاعر ہیں وہاں، میں نام سب کا غضنفر ہاشمی اور وغیرہ وغیرہ. یہاں ان کے ہاں اشفاق کے ہاں یہ بتائیں گے، شاہدہ ہے، اور نسیم سید ہیں، ستار ہیں، اور لوگ ہیں، یہ ذکر کریں گے اس کا. مگر ان کی پذیرائی ہونی چاہیے، ان کے کام کو دیکھنا چاہیے، اور ان کو رعایتی نمبر نہیں دینے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اشفاق صاحب اگر آ گئے ہیں اوسلو ٹورانٹو سے یا آٹوا سے یا مونٹریال سے، تو ان کو اس کے نمبر نہیں ملنے چاہیے. یہ نہیں ملنے چاہیے کہ بھئی انہوں نے خدمت کی ہے اردو کی، لیکن اگر انہوں نے شعر اچھا نہیں لکھا ہے اور افسانہ ناول نہیں اچھا لکھا ہے، تو پھر رعایتی نمبر نہیں دیے جاتے. شکریہ افتخار صاحب، آپ نے بالکل صحیح کہا، لیکن ایک چیز میں تھوڑی وضاحت کر دوں، یہ کہ بہت سی اور بستیاں ہیں، اس میں ماسکو تھا جہاں پر
روس تھا جہاں پر جوائے آف اردو پیدا ہوا تھا، اور اس وقت میں پرتگال میں ہوں. لیکن جوائے آف اردو روس سے فرانس گیا، فرانس سے UAE گیا، اور اب پرتگال میں ہے. دیکھیے لیکن روس کے جو اردو والے ہیں جی ان کی دو قسمیں ہیں. ایک تو نظریاتی طور پہ جو لوگ بالکل گئے تھے جیسے زوئے انصاری صاحب وغیرہ، اور میرے شہر سے لکھنؤ سے منظر سلیم صاحب ایک بزرگ تھے. یہ ابراہیم خلیق صاحب اور منظر سلیم صاحب اور مجاز، یہ لکھنؤ کے وہ لوگ تھے، اور جو یہاں آئے پاکستان، اور یہاں بھی انہوں نے، منظر سلیم یہاں نہیں آئے. ریڈیو ماسکو بہت امپورٹنٹ تھا، اور جو اسکول آف اورینٹل اسٹڈیز ہے نتالیا پرگرینا اس میں ہوتی تھی. اقبال پر سب سے اچھا کام ابھی تک میں سمجھتا ہوں، اقبال پر این مری شمل اور نتالیا پرگرینا، لدمیلا اور ہماری دونوں دوستیں لدمیلا وسیلیوا نے فیض صاحب پر کام کیا. اور میرے خیال میں جو یہی آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے ہاں آپ دیکھیں گی ان کی کتاب کا اردو ترجمہ خود انہوں نے کیا ہوا ہے، وہ یہاں موجود ہے. اور اس کے علاوہ انا سووروا نے جو نیشنل کالج آف آرٹس ہے اس نے ان کی بعض کتابیں چھاپی ہیں، بہت ہی اچھے. یہ 4-5 اسکالر تھے، سخاچوف، انہوں نے نثری ترجمے بہت کیے روسی کے. مگر زوئے انصاری ایک ایسی شخصیت ہے جن کا پاکستان میں ویسے ذکر نہیں ہوتا. انہوں نے بہت تراجم کیے ہیں اور نہایت اعلیٰ درجے کے تراجم. بالکل. اور لودمیلا واسیلیوا جو ہیں وہ ہماری جوائے آف اردو کی بہت محسن ہیں. انہوں نے ہمارے بہت سے پروگرامز آپ کے ساتھ بھی آن لائن سیشنز جو ہمارے ریکارڈڈ ہیں ان میں آئی ہیں. بہت ہی شفقت سے، بہت پیار سے انہوں نے فیض صاحب کے کچھ ایسے قصے سنائے ہیں کہ جس میں سلیمہ ہاشمی کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، اور انہوں نے کہا کہ میں نے پہلی دفعہ یہ قصہ سنا ہے، تو آپ لوگ بھی ضرور وہ دیکھیے گا. اٹس اے ویری موونگ tribute that we had for فیض صاحب. تو اب میں اشفاق حسین صاحب سے یہی بات کرنا چاہوں گی. افتخار صاحب نے کہا کہ بہت سے ممالک میں تراجم ہوئے ہیں، بہت سی تنظیمیں ہیں، اور شعراء کو کے بارے میں ہمیں زیادہ معلومات ہونی چاہیے، ان کے بارے میں پڑھنا چاہیے. اونلی میرٹ بیسڈ آف کورس، ناٹ جسٹ کہ وہ جی وہاں سے آئیں، یا ناٹ جسٹ کہ میں پرتگال یا ماسکو میں رہتی ہوں، بٹ اگر ہم کوئی ڈیسنٹ کام کر رہے ہیں تو پھر ہاں واقعی. لیکن اگر نہیں کر رہے تو پھر آپ وہیں پہ رہیں. تو اشفاق صاحب کا تو آپ نے کافی آئی تھنک کچھ حد تک ایک تعارف کرا ہی دیا ہے، لیکن میں پھر بھی تھوڑا سا دہرا دوں کہ اشفاق حسین صاحب کینیڈا میں اردو زبان و ادب اور میڈیا میں، ٹیلی ویژن پر بھی، ریڈیو پر بھی کام کرتے رہے ہیں، اور انہوں نے اتنے نمایاں خدمات انجام دیے ہیں جس کے صلے میں حکومت پاکستان نے ان کو پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ بھی ان کو حاصل ہے اس سے. اور آپ کی دوسری شناخت یہ ہے کہ آپ نے پاکستان سے باہر کینیڈا سے اردو کا ایک بہت بڑا رسالہ نکالا، اردو انٹرنیشنل، جس کی نگران اعلیٰ فیض احمد فیض تھے. اردو انٹرنیشنل کے علاوہ آپ نے اردو انٹرنیشنل کے بینر تلے کانفرنسز بھی کروائیں. ان کا تعلق پروگریسو رائٹرز سے ہے، اور آپ نے فیض صاحب، افتخار صاحب نے یہ کہا ہے، اور صحیح ہی کہا ہوگا، کہ فیض صاحب پر سب سے پہلی کتاب اور سب سے زیادہ کتابیں شاید آپ نے لکھی ہیں 9. اور میں نے جو اپنی ریسرچ بھی کی اس کو افتخار صاحب نے اس کو کنفرم کیا، کیونکہ اٹس سو ڈیفیکلٹ. انسان پڑھتا ہے تو کہتا ہے کوئی ٹائپو تو نہیں ہے. تو پھر افتخار صاحب نے جب کہا نہیں ایسا ہی ہے، تو پھر یہ خیال آیا کہ نہیں اب اور زیادہ ڈرنا چاہیے اس ماڈریشن کے لیے کہ ایسے بڑے نام ہیں. تو اشفاق صاحب آپ کینیڈا میں رہتے ہیں، تو نارتھ امریکہ، کینیڈا نارتھ امریکہ اب تو شاید ایک امریکن اسٹیٹ ہی نہ بن جائے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہاں پہ کیا حال ہے؟ سیاسی سطح پر ایک نہ ہو لیکن ثقافتی سطح پر تو ہم لوگ ایک ہی ہیں. جی بتانا پڑتا ہے کہ اس ملک میں ہیں یا ادھر ہیں چل رہا. تو دیکھیے کیا یہ جو ہمارے 100 سال پہلے تک جو ہمارے یہاں اردو کا ڈائسپورا تھا
پاکستان ہندوستان سے باہر وہ صرف لندن تک تھا، اور صحیح معنوں میں اس کو کہا جاتا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان سے باہر لندن جو ہے اردو کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ لیکن 90s میں ایک دفعہ فنکشن میں سردار جعفری صاحب نے کہا کہ نہیں، میں اب یہ کہوں گا کہ ٹورنٹو جو ہے وہ ایک بڑا مرکز بنتا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے لوگ جو یہاں سے جاتے تھے، ہم تو انگلینڈ کہتے ہی نہیں تھے، ہماری کتابوں میں تو ولایت کہتے تھے، جہاں ہمارے والی رہتی تھی ملکہ وہ اسے ولایت ہی کہتے تھے۔ ہمارے ضیاء محی الدین صاحب نے کبھی کہی نہیں کہ انگلینڈ میں گئے کہ بھائی ولایت سے آ رہا ہوں، ابھی آخری وقت تک ولایت ہی کہتے تھے وہ۔ تو جب ہاں والی ہو تو اس کے لوگ سر پہنچ جاتے ہیں، اور یہ تاریخ برطانیہ میں تو اردو کی بہت پرانی ہے۔ امریکہ اور کینیڈا تو بالکل ہی کم تھا، یہ گزشتہ 50-60 سال میں آپ کو تھوڑی سی چمک نظر آتی ہے۔ اب یہ اندازہ لگائیے کہ مجھے 2 وقت ہے، 60s میں جمیل الدین علی صاحب گئے تھے نیو یارک کسی کورس پہ، تو کہتے تھے ہم نیو یارک میں اردو بولنے کے لیے کونسلیٹ جاتے تھے۔ یہ جنگ میں ان کا کالم میں نے جب طالب علم تھا پڑھا، اردو بولنے کے لیے کونسلیٹ جاتے تھے۔ اور یہ ماحول 60s کا ہے۔ 70s میں آتے کہ ہمارے اردو کا اتنا بڑا ادیب پطرس بخاری جو ہیں وہ ان کا انتقال ہوتا ہے، تو ان کے جو جنازے میں شریک تھے ڈاکٹر مظفر حسین شکو صاحب، وہاں نیو یارک میں تھے، انہوں نے بتایا کہ اس وقت یہ ہو رہا تھا کہ جنازے میں دفنائیں کیسے، مسلمان کتنے ملیں پاکستانی، وہ خود بھی نہیں جانتے تھے لوگوں کو، تو کہنا 10-12 لوگ تھے، کیونکہ کمیونٹی نہیں بڑی تھی۔ پھر دیکھیے صورتحال یہ ہو رہی ہے کہ جو اس میں کمیونٹی کا مائیگریشن 70s میں 50 سال میں جو وہ ہوا، اور بنیادی طور پر معاشی طور سے لوگ بنیادی طور پر، اور جیسے افتخار بھائی نے کہا کہ اس میں کچھ سیاسی طور پہ بھی گئے، کچھ مسائل نامساعد حالت سے، لیکن سب لوگ بہتر مستقبل کے لیے چلے گئے۔ تو یہ 70s کے بعد یہ گزشتہ 50 سال کا جو عرصہ ہے، اس میں امریکہ کینیڈا کا ڈائسپورا جو ادب ہے وہ پیدا ہوا۔ تو 2 چیزیں ہیں ہمارے یہاں، ایک تو ہے کہ زبان کا فروغ، ادب کا فروغ، بنیادی چیز جو ہے اس میں نے یہ محسوس کی کہ ہمارے یہاں ثقافت کے فروغ کے لیے اردو زبان کی ضرورت ہوتی ہے، ایک لنگوا فرینکوا کے طور پہ۔ ادب میں بہت کم لوگ رہے، اور اس میں ادبی دلچسپی بھی کم رہی لوگوں کو، اب تو اور بھی کم ہوتی چلی جا رہی ہے اس حساب سے۔ لیکن خوش قسمتی یہ ہوئی کہ 70s 80s کے زمانے میں، اور خاص طور پر جو ضیاء الحق کے دور تھا 10 سال کا جو یہاں تھا، اس میں جو لوگ یہاں سے چلے گئے تھے تو ایک احتجاج کا ادب اور تو بہت ساری ایسی چیزیں جو یہاں شائع نہیں ہوتی تھیں۔ اردو انٹرنیشنل کا آپ نے ذکر کیا، تو انہوں نے پہلی کتاب جالب صاحب ہوتے تھے، اس میں یہاں تو نہیں چھپ سکتے تھے۔ پھر دوسری چیز یہ ہوئی کہ وہاں رہنے کی وجہ سے پہلے ہندوستان اور پاکستان کے لوگ بھی اتنے قریب نہیں تھے، پتہ نہیں ہوتا تھا، تو ایک تھرڈ پلیٹ فارم مل گیا کینیڈا کو، اور ابتدا میں کینیڈا سے ہوا، امریکہ میں بعد میں شروع ہوا، کیونکہ کینیڈا کی پالیسی تھے ملٹی کلچرل۔ بڑے ٹروڈو صاحب، جسٹن پیئر ایلیٹ ٹروڈو جو تھے ان کے والد، انہوں نے کہا کہ نہیں بائی لنگول وغیرہ نہیں، یہ ملٹی لنگول ہے۔ تو ملٹی لنگول میں تو اس میں کچھ انہوں نے گورنمنٹ کی گرانٹس بھی ہو گئی، مثلا یہ کہ میڈیا میں، اب میڈیا میں ان کا 0.001% بھی دے دیں تو یہاں تو بہت ہو گیا۔ چنانچہ اردو اخبارات کی باہر نکل تقریباً 20 سے 30 بائی ویکلی یا ویکلی اخبارات ہمارے ٹورنٹو سے 80s اور 90s میں نکلتے رہے، ابھی بھی کچھ ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ گورنمنٹ کے اشتہار ہو گئے، تو اگر انہوں نے $500 کا بھی دے تو $500 تو کاسٹ آتی تھی اخبار میں۔ اس لیے ہمارے یہاں مدیر جو کہتا تھا اخبار بنا رہا ہوں، اخبار بنایا جا رہا ہے، اور یہاں سے کٹ اینڈ پیسٹ کر کے لگ جاتا تھا، مگر بہرحال ایک فروغ ہوتی تھی۔ اور اب اردو کا دوسری چیز جو ہمیں سب سے زیادہ وہ ہوا وہ ہوئی ہے کہ ہم نے نظر انداز کر دیا۔ پہلے جو لوگ جاتے تھے تو وہ وطن کی یاد اور یہ سب چیزیں ہوتی تھیں۔ میں بھی ذاتی طور پر جب دوستوں میں بیٹھے ہیں باہر، جب سڑک پہ نکلے تو معلوم کہ بالکل تنہا ہے، لیکن اب وہ احساس ختم ہو گیا، کیونکہ اب یہ کوئی بات نہیں کہ اب دنیا سے اکڑ گئی، اب یہ کوئی میننگ لیس ہے کہ آدمی امریکہ میں رہے یا کینیڈا میں رہے یا لالو کھیت میں رہے یا گولی مار میں، برابر ہیں، سب ہو گئے ہیں معلومات کے اعتبار سے۔ اس میں جو اہم رول ہم سب کی زندگی میں کیا، وہ ٹیکنالوجی نے کیا ہے۔ تو یہ ٹیکنالوجی جو آئی ہے اس کے اندازہ نہیں تھا پہلے لوگوں کو، تو جو جاتے تھے، فرض کیجئے کہ 100 سال پہلے 200 سال پہلے میں جاتا تو میں کیوں اردو کے لیے کام کرتا، اتنی مشکلوں سے پہنچتا، جب وہاں پہنچتا تو پھر یہ سوچتا کہ واپس جاؤں گا۔ ویسٹ انڈیز میں اور ادھر فجی میں جو لوگ گئے ان کے یہاں تو واپسی کا نہیں تھا، انہوں نے کہا بھائی یہیں رہنا ہے، یہیں رہنا ہے نا۔ تو ہمارے یہاں جو اردو کے حوالے سے جو ہماری یہاں بات ہے، اس میں ایک فروغ سب سے زیادہ، میں نے کہا کہ ہمارے یہ جو ایگزائل کے زمانے میں بہت سارے لوگ جو تھے، کیونکہ بڑی شخصیتیں جو ہوتی ہیں
وہ ہوتے تھے. فیض صاحب پہلی دفعہ وہاں پہ آئے 79 میں. تو وہ جب ان کا پہلا پروگرام ہوا تو لوگ آپس سے پوچھتے بھائی یہ پروگرام کہاں ہو رہے ہیں. تھوڑے سے 100 لوگ کے قریب لوگ پہنچے ہوں گے. جب فیض صاحب چلے گئے تو اس کے بعد یہ لوگ آپس سے بیٹھے کہنے لگے کہ بھائی اب کچھ بیٹھے ہم لوگ ادب اتنے سارے تو ہیں. پروفیسر عزیز احمد صاحب ہوتے تھے ٹورنٹو یونیورسٹی میں, انہوں نے فیض صاحب کا استقبال کیا تھا. اور ان کے جانے کے بعد پھر یہ لوگ آپس میں مل گئے کمیونٹی کے لوگ, اور پھر انجمن بن گئے, انجمن اردو بنی. اور پھر جیسے کہ افتخار بھائی نے کہا کہ جب ایک بنتی ہے تو دو سے تین ہوئے ہوتی ہیں. پھر ہم لوگوں کا وہاں پہ مختلف تنظیم بن گئی. فیض صاحب جب آتے رہے تو ان کی شخصیت کا اثر یہ ہوا کہ بڑی شخصیت تھی نا, تو ان سے ملنے ان کو دیکھنے لوگ آتے تھے. تو بعد میں پھر ہم لوگوں کو موقع مل گیا کہ اپنی بات آگے بڑھائیں. اتنے, اور یہ ایگزائل کا زمانہ تھا, اس میں وہ کلام بھی پہ حبیب جالب ہیں, احمد فراز صاحب مستقل رہتے تھے, افتخار عارف صاحب لندن سے آ گئے. تو ایک پورا ڈائسپورا بن گیا. تو ہمارے یہاں وہاں سے جیسے میں نے کہا کہ 20-25 تو اخبارات نکلتے تھے اردو کے. اور اس وقت میں بڑے اطمینان سے کہہ سکتا ہوں کم سے کم 500 سے زیادہ کتابیں صرف کینیڈا سے اردو کی چھپی ہیں. 500 سے زیادہ. کیا بات. اب آپ بات ہے کہ صرف شاعری کے بیشتر اس میں شعری مجموعے, لیکن بہت ہے. تراجم کا کام ہوا ہمارے ڈاکٹر بیدار بخش صاحب نے کہا کوئی 40 کے قریب شاعروں کی کتابیں انگریزی میں ترجمہ, ان کے ڈاکٹر بیدار بخش کا بڑا کام ہے ان کا, ایک آدمی نے کیا, 40 تو نہیں کیا ہے. اور تحقیق افسانے, یہ نہیں کہ شاعری افسانہ تحقیق ہے. اچھا یہ سب وہ لوگ نسل ہیں جیسے کہ افتخار بھائی نے کہا کہ یہ لوگ یہیں سے گئے تھے, ہم بھی یہاں سے اردو پڑھ کے گئے تھے تو ہمیں صرف اس میں موقع مل گیا. خوش قسمتی یہ کہ وہ دور ایسا تھا جب فروغ ہو رہا تھا. اب جو ہے ایک تو ادب کا جو فروغ ہے تو وہ تو ساری دنیا میں میننگ لیس ہے کہ اب کینیڈا میں ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے. ادب کو جیسا کہ افتخار بھائی نے کہا ادب کو ادب کے طور پہ دیکھا جائے گا, کس نے کہاں لکھا وہ ختم ہو گیا. لیکن زبان کے فروغ کا جو وہ عمل تھا اس کو ہماری ٹیکنالوجی نے بہت مدد دے دی. بچے جو ہیں وہ سنتے بھی ہیں, گانے بھی سنتے ہیں, پڑھتے بھی ہیں. تفصیل بتاؤ. کس کا؟ اردو انٹرنیشنل. جی اردو انٹرنیشنل کا ذکر ہوا کہ میں یہاں 1980 میں گیا تھا, 40 سال پہلے. اتفاق سے 8-10 مہینے بعد ادھر آنا ہوا. اب یہاں کا ایک سرکل تھا ادبی تھوڑا سا, جہاں شام کو بیٹھتے تھے. اب جب گفتگو کرنے لگا تو تھوڑی دیر مجھے لگا کہ میں تو کافی آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہوں. اس کو پوچھا رہے, اس کا تو انتقال ہو گیا, وہ ان کا دوسرا مجموعہ آ گیا, وہ تو آپس میں لڑائی ہوگی وغیرہ وغیرہ. تو اس کے بعد ہی میں آ گیا تو فیض صاحب بھی وہاں بیٹھے. تو میں نے کہا فیض صاحب مجھے تو لگا یہ 10 مہینے میں اتنا دور ہو گئے تو کیا ہوگا. اس زمانے میں یاد رہے کہ فیکس بھی نہیں تھا, انٹرنیٹ وغیرہ کی بات چھوڑیے. تو $12.5 میں 3 منٹ کی کال بک ہوتی تھی, وہ بھی ہلو ہلو کر کے گزر جاتی تھی, پتہ نہیں ہوتا تھا کیا ہوتا ہے. ہلو کیسے ہونا, کیسے, یہ فضا تھی. اس میں جو ہے فیض صاحب سے تو انہوں نے ایک مشورہ دیکھا, بڑا آدمی عجیب ہوتا ہے, میں اس لیے ان کی شخصیت سے متاثر رہا. انہوں نے کہا آپ ایسا کیجیے کہ ادبی پرچہ نکالیے, تو اس میں آپ کا ربط رہے گا, آپ سے مطلب ہمارے ٹورنٹو کے رہنے والوں کا آپ کا ربط ہو جائے گا ہمارے اردو کے موجود سے. اور تو اس میں جو میں نوجوان تھا تو جیسے بدتمیزی کا میں نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ دیں گے. تو ظاہر اس عمر میں یہ کہہ سکتے تھے. انہوں نے کہا ہاں میں آپ کے ساتھ ہوں, اور وہ واقعی ساتھ تھے. تو ان کا کرنا کیا ہے, تو میں نے کہا یہ پاکستان کے جو ادیب وغیرہ ان کو تو میں جانتا ہوں, رابطے وغیرہ ہیں. اس زمان رابطے کا مسئلہ تھا نا, تو انڈیا میں آپ جو ہیں لکھ دیں. تو انہوں نے میرے لیے خط لکھا, کرشن ان کو, ڈاکٹر محمد حسن کو, ولی صدر جعفری کو, راجندر سنگھ بیدی وغیرہ کو, کہ بھائی ہمارے ترقی پسند ہے, چھپے ہوئے ہیں خطوط کہ یہ ہیں رسالہ نکال لیں. اب ان کا بھی نام آ گیا تو پھر خود یہ تھا, کچھ یہاں تجربہ تھا کہ کچھ اس کا معیار دیکھیں. تو اس کو سال میں 3 ایشو نکالے. اس میں ہم نے اس میں ساؤتھ افریقہ نمبر نکالا, اس میں سبت حسن نمبر نکالا, اس میں پاکستانی ثقافت نمبر نکالا. اچھا رسالہ تھا. اچھا اس لیے ہوگا مجھے بعد میں خود پتہ چلا کہ اس کے بند ہونے کے 10 سال بعد جو ہے گورنمنٹ اورینٹل کالج لاہور نے اس پہ ریسرچ کروائی. اور اس زمانے میں گرانٹ فرانٹ کا تصور نہیں تھا, لیکن گرانٹ دے کر انہوں نے وہ کتاب بھی چھپائی لاہور سے, اشاریہ اردو انٹرنیشنل کے کون کون رکھتے. اور خدا بخش لائبریری نے اورینٹل لائبریری بھارت میں جو ہے ریسرچ کے اس میں, تو ان دونوں کی میں ایک پوائنٹ انہوں نے کہی کہ یہ اس رسالے نے برج کا کام کیا. خود ہمارے نارتھ امریکہ کا رائٹر, ہمیں نہیں پتا تھا نیو یارک میں کون رہ رہا ہے, وہاں کون رہ رہا ہے, تو رابطے کا کام دیا انہوں نے کہا, اس لیے اس کا تاریخی کردار رہا اور اس پہ ریسرچ بھی ہوئی. تو یہ میرے لیے بڑا اعزاز ہے جو افتخار بھائی نے کہا, اور یہ سب فیض صاحب کی وجہ سے ہوا. اور باقی جو مشاعرے ہوئے میں اس کو ثقافتی سرگرمی سمجھتا ہوں, اور وہ مستقل ہو رہی ہے. تو پہلے زمانے میں آپ کو یہ اتنا ایک سچ این امپورٹنٹ رول دیز نیوز پیپرز پلیڈ, اتنا
انہوں نے ایسا کردار ان کا تھا کہ رابطہ رہتا تھا پاکستان میں، اور جو پاکستان سے باہر تھے شعراء اور ادیب، اور کمیونٹی بڑھی جیسے آپ نے کہا. تو آج کل یہ چیز ٹیکنالوجی سے ذرا اس کو آسانی ہو گئی ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے، بلکہ جوائے آف اردو ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو چلتا ہی ایسے ہے. تو میں اس سوال اس ٹاپک کے بارے میں حارث خلیق سے درخواست کروں گی کہ وہ کچھ کہیں. اور حارث کے بارے میں افتخار صاحب کہتے ہیں کہ زبان اور ادب، اور بہت بڑی زبانوں کا ادب، اور دنیا بھر کا جو بڑی زبانیں ہیں ان کو حارث بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. اور برطانیہ میں انہوں نے طویل عرصہ گزارا، اور دونوں زبانوں میں آپ کی کتابیں شائع ہوئی ہیں. اردو انگلش نثر نظمیں بھی لکھی ہیں، ایوارڈز ملے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ سب سے بڑی بات تو نہیں، ون آف دا مینی بگ تھنگس، آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو سے ٹو، ان میں یہ کہ چے ارنیسٹو گیوارا کے جو بیٹے تھے انہوں نے ان کی جو انگریزی کی نظمیں جو تھیں وہ انہوں نے ان کی انڈورسمنٹ لکھی. اور جو دوسری ایک خاص بات، حارث بھی ہمارے پلیٹ فارم پہ، اشفاق صاحب نہیں آئے، ان کو ہم بلائیں گے جوائے آف اردو پہ. حارث بھی آ چکے ہیں جوائے آف اردو پہ آن لائن سیشنز پہ. بٹ اس وقت مجھے یہ نہیں پتہ تھا، یا وہ اس کے بعد شاید شائع ہوئی ہے، کہ جو اینتھولوجیز چھپی ہیں دنیا بھر کے ممالک کے شعراء میں، تو ان میں افتخار صاحب اور فیض صاحب اور حارث خلیق. تو آپ بتائیے اب ڈیجیٹل. بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت شکریہ، بہت جینرس تعارف آپ نے کروایا ہے. افتخار بھائی یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ میرا مقام ہے. یہ جو سب سے دو باتیں، ایک میں اس آپ کے ڈیجیٹل کویسچن، یعنی نئی جو بستی ہے، اصل میں جو سب سے بڑی بستی ہے وہ ہے ہی سائبر سپیس. جو اردو کی نئی بستیوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس میں یہ اب بالکل یہ بات کسی حد تک یعنی غیر متعلق ہو چکی ہے کہ آپ ہیوسٹن میں رہتے ہیں، اور احمد مشتاق صاحب سے اگر ہفتے میں 2 بار واٹس ایپ کے ذریعے سے گفتگو ہو سکتی ہے، اور اشفاق حسین صاحب کی جب رات ہے اور میری صبح ہے تو ان سے بات ہو سکتی ہے، تو وہ کافی مطلب ریلیونٹ نہیں رہی ہے بات سائبر سپیس کی وجہ سے. اور سب سے بڑی بستی بھی وہی ہے جس میں آپ نے خود جیسے جوائے آف اردو کا تذکرہ ہوا، اسی طرح آپ یہ سمجھیں کہ ریختہ پر ہمیں وہ کتابیں دستیاب ہیں، مخطوطے بھی دستیاب ہیں، جو آپ آسانی سے، یعنی بہت بڑی تعداد، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ایسا اہم غیر اہم شاعر ادیب افسانہ نگار اردو کے ہوں گے جو ریختہ پر دستیاب نہ ہوں. کوئی نہ کوئی کام ان کا موجود ہوگا، اگر مکمل کام موجود نہیں بھی ہے. تو یہ سب سے بڑی بستی ہے. دوسری، اشفاق صاحب نے جو ایک امپورٹنٹ، یہ میرا اپنا ایک مشاہدہ بھی ہے، انہوں نے یہ اہم بات کی کہ کلچرل یہ لینگویج جو ہے، دیکھیے اس کو اردو کا ایک یعنی پولیٹیکلی تو اس کو تقسیم کرنے کے لیے لوگوں کو استعمال کیا گیا، پاکستان میں بھی بھارت میں بھی لسانی بنیادوں پر، لیکن یہ کلچرل یونیفائر ہے، یہ ثقافتی طور پر، کیونکہ اس کا ایک ایڈوانٹیج یہ ہے اس زبان کو کہ اس کے جو بولنے والے اور لکھنے والے ہیں وہ ایک بڑے پرسنٹیج سے، ایک بڑی تعداد میں جو نیٹو سپیکرز ہیں انہیں آؤٹ نمبر کر دیتے ہیں، ان سے کہیں زیادہ ہیں. یعنی اگر اردو کے سمجھیے کہ اگر 10 کروڑ نیٹو سپیکر ہیں تو استعمال کرنے والے 70 کروڑ ہیں، مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں. تو یہ اس لیے یہ کلچرلی جو مغرب میں آپ نے دیکھا، اور یعنی ویسے ہمیں بات کرنی چاہیے کہ جاپان میں بھی اردو پڑھائی جاتی ہے، اوساکا میں بہت طویل عرصے سے، اور چین میں بھی پڑھائی جاتی ہے، اور جرمنی کا تذکرہ افتخار بھائی نے کیا تھا، لیکن یورپ کے کئی ممالک میں، اور ویسٹ انڈیز میں بھی، اور ساؤتھ افریقہ میں بھی پڑھائی جاتی ہے. اور ہر جگہ آپ کو اس کے لکھنے پڑھنے بولنے والے. اور جب میں بی بی سی میں یعنی جب طالب علم تھا اور بی بی سی کے لیے کام کرتا تھا اضافی آمدنی کے لیے، تو تب آپ کو معلوم ہوتا تھا کہ خط کہاں کہاں سے آتے ہیں.
اور اس میں وہ جو یہ جو بستیاں ہیں ان کو بسانے میں صرف شاعروں ادیبوں کا میں سمجھتا ہوں معذرت کے ساتھ بنیادی کنٹریبیوشن نہیں ہے. انہیں بسانے میں جو آرگنائزرز ہیں جو شاعروں ادیبوں کو بلاتے تھے, جن لوگوں جو شاعر ادیب بھی ہو سکتے ہیں لیکن جو جنہوں نے منظم کی وہ تنظیمیں, وہ جماعتیں جہاں یہ اردو کے مشاعرے ہو رہے ہیں یا کتابوں کی رونمائی ہو رہی ہے, تقریبات ہو رہی ہیں, تو ان کا بڑا رول ہے. اور دوسرا رول اخبارات کا ہے. جنگ لندن ابھی بدقسمتی سے ابھی چند دن پہلے اس بات اس کی ختم ہوئی ہے. وہ 50-60 برس تک بہت بڑا مرکز تھا جنگ لوگوں کو, پوری پاکستانی کمیونٹی کو یا ہندوستان کے بھی ان لوگوں کو جو اردو کا رسم الخط پڑھ سکتے تھے, ان سب کو جوڑتا تھا. اور جنگ لندن کے مجھے یاد ہے کہ شمارے, میں ایک مرتبہ برطانیہ سے امریکہ جا رہا تھا تو مجھ سے کسی دوست نے فرمائش کی کہ جنگ لندن, اس وقت نیوز ابھی اس میں شامل نہیں ہوا تھا, نیوز 90s کے بعد غالباً شامل ہوا ہے, تو ہو گیا تھا 2 صفحے نیوز کے یا 4 صفحے ہوتے تھے, لیٹ 80s میں ہو گیا تھا. تو وہ اس نے مجھ سے منگوایا, اس نے کہا کہ کتنے تمہارے پاس رکھے ہوئے ہیں ردی میں نہیں نکالے. تو میں 1 مہینے کے جنگ لندن نیو یارک لے کے گیا تھا. اور تو ایک اس میں مضامین, خبریں, بہت ساری چیزیں ہوا کرتی تھیں. تو یہ ایک سلسلہ بہت عرصے سے جاری ہے. اور جیسے ہم مختلف سیاسی تنظیموں میں یا علاقائی سیاسی تنظیموں میں کام کرتے تھے بہت سے ہم لوگ, لیکن وہ اردو مشاعرے پہ سب اکٹھے ہو جاتے تھے. تو ایس کی آپ نے بات کی, وہاں جو ایک انجمن بنی ہوئی تھی اس میں وہ تمام لوگ مشاعرے میں اکٹھے ہو جاتے تھے. تو اس طرح کی ایک پوری صورتحال رہی ہے. اور سائبر سپیس کا جہاں تک سوال ہے, میرا خیال ہے کہ اس میں ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. پوری یہاں موجود ہیں, ان سے بہت عرصے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ ہماری تمام کتابیں جس وقت وہ ایک بہت ہی مختصر تعداد میں چھپتی ہیں, انفارچونیٹ بدقسمتی سے, کہ ہمارے ہاں اگر کوئی کتاب 600 کی تعداد میں چھپے اور 5 مہینے میں بک جائے تو وہ سال کی بیسٹ سیلر ہو جاتی ہے شاعری. نثر میں اس کو 600 کو 1000 کر لیں, 2000 کر لیں, یعنی چند لوگوں کو چھوڑ کے عام طور پر جو ہے صورتحال. تو اس میں ضروری ہے کہ جیسے ہی کتاب آئے ویسے ہی اس کا ای بک اردو کی کتاب کی فوری طور پر جو قیمتاً آپ ڈاؤن لوڈ کر سکیں, وہ ہمیں بڑے پیمانے پہ کرنے کی ضرورت ہے. وہ لٹل بک کمپنی کسی حد تک منیزہ کچھ نہ کچھ کر رہی ہیں, لیکن اسے ہمیں لاہور میں بھی ایک ہمارے کچھ ہیں واقف جو یہ کام کر رہے ہیں, لیکن بہت بڑے پیمانے پر ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور صرف اردو کی نہیں بلکہ اور بھی جو زبانیں ہم پاکستان میں بولتے ہیں, لکھتے ہیں, ان سب کو ڈیجیٹائز کرنا اور سائبر سپیس کا بھرپور استعمال کرنا, میرا خیال ہے یہ ہماری ترجیح ہونی چاہیے. جی شکریہ. حارث, آپ نے ریختہ کی بات کی. واقعی ہم اب اپنے جتنے بھی ہمارے بین الاقوامی چیپٹرز ہیں, جب ان کی کوئی گیدرنگ ہوتی ہے تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ جب آپ کچھ پڑھیں گے, ایک تو وی ہیو اے کیوریٹڈ لسٹ جس میں سے آپ پڑھیں تاکہ معیاری چیزیں پڑھیں, لیکن اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو ہمیشہ ریختہ سے یا پھر ایک فزیکل کتاب سے آپ چیک کیجئے, کیونکہ انٹرنیٹ پہ اتنی غلط شعر, اتنی غلط غزلیں فیض احمد فیض صاحب کے نام پہ, اور لوگوں نے پڑھی باقاعدہ تو کہ یہ فیض احمد فیض کی ہیں. یہاں پہ میرے خیال میں ایک تیل ہے جس کا نام میں نہیں لوں گی, انہوں نے اپنا کیلنڈر چھاپا جس میں مختلف شعراء کی نظمیں ہیں, اگر آپ کے پاس ہے تو, جس میں انہوں نے فیض احمد فیض کا نام لکھا ہوا ہے, وہ فیض صاحب کی نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں جسٹ فار دا ریکارڈ. لیکن میں اب کیونکہ فیض صاحب کی اور اس کی انٹرنیٹ کی اور غلطیوں کی بات ہوئی تو مجھے ایک دم سے خیال آیا کہ اشفاق صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں اور ان سے پوچھا جائے کہ کوئی اگر آپ کو فیض صاحب کا کوئی قصہ یاد ہو جو آپ ہمارے ابھی اختتام سے پہلے اگر ہمیں کچھ آپ شیئر کر دیں ہمارے ساتھ. نہیں, فیض صاحب کے تو جو ان کی زندگی کے واقعات سب کی, اس میں کوئی خاص ایسی چیز میں اس میں اضافہ نہیں کر سکوں گا. وہ تو آدمی بہت ہے, جیسے میں نے کہا ہمارے یہاں جیسے جب فیض صاحب 80s میں آئے تو یہ ہوا کہ جتنے لوگ بھی تھے وہ سب نئے وہیں کے پڑھے لکھے تھے, شاعری ادب سے ایک دم سے ترجمہ انگریزی میں, اور پیش بھی کرنا چاہتے تھے, کم کر رہے ہیں تو ترجمہ کر کے 4-5 لوگ لے کے آ گئے. دس نائٹ از دیٹ ٹائم, نائٹ ٹری آف نائٹ دیٹس گریٹر دین یو, انہوں جو فلموں میں ترجمہ ہوتے ہیں اس کو تو سنتے رہے, سمجھ میں کہ سر اپنی رائے دیں.
کہ بھائی میری رائے یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں پاکستان سے باہر ہیں تو آپ بہتر یہ کیجیے کہ انگریزی میں جو کچھ پڑھتے ہیں اس کی اچھی کچھ چیزیں ہمیں وہاں بھجوا دیں پاکستان. اس کا انگریزی میں ترجمہ نہیں کریے, انگریزوں کو کرنے دیں. پھر ایک دفعہ ایسی یہ واقعہ ہوا کہ یہ نیومی لیزرڈ جو ہیں انہوں نے ترجمہ کیا فیض صاحب کا, بہت اچھا, دا ٹرو سبجیکٹ کے نام سے. تو ان کو اردو بالکل نہیں آتی تھی. وہ وہیں 79 میں رائٹرز ان ریزیڈنس کا ایک پروگرام تھا ہوائی میں, جس کی وجہ سے فیض صاحب وہاں گئے تھے. تو وہاں دوستی ہو گئی, اور مقصد یہ تھا کہ سب ترجمہ کر کے سمجھا کے انگریزی میں بتا دیتے تھے. تو اس متاثر ہو گئے ان کی شخصیت سے, انہوں نے کہا کہ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں. جو کتاب چھپی تو یہ افتخار عارف صاحب نے اردو مرکز میں اس کا تو ایک دن وہ خاص طور پر نیو یارک سے آئی کہ فیض یہاں ہے تو ان سے بات کرنا ہے. اب وہاں بیٹھے تو مجھے بھی یاد ہے کیونکہ وٹ دا, یہ دل و جگر کا تھا کہ فیض ٹیل می وٹ دا دل, آئی انڈرسٹینڈ وٹ دا بلڈی جگر از ڈوئنگ ہیئر. تو میں بھی سنتا رہا, میں نے کہا دیکھیے کیا جواب دیتے. کہنے لیں ہاں ہوتا ہے, اٹس لائک یو, جیسے تم لوگ الو والی مثال دی انہوں نے, یہ ہوتا ہے اس کو دل و جگر کا مطلب ہے دل ہو جگر کا یہ مطلب دل ہے, دل کا یہ مطلب ہے. یو ڈو دا ٹرانسلیشن. وہ کہتے ہیں کہ بہت اچھا ٹرانسلیشن انہوں نے کیا. تو ان کی ایک روایت تھی. اس کے ٹرانسلیشنز کے سلسلے میں کروں کہ یہ بعض اوقات آپ ایسے ترجمہ کرنے والے دیکھیں گے جن کو زبان نہیں آتی, جنہیں انگریزی آتی ہے, جنہیں مگر جو متن کی زبان ہے وہ نہیں آتی. نیومی لیزرڈ بھی ان لوگوں میں جنہیں متن کی زبان نہیں آتی تھی. فیض صاحب کی ایک دوست تھی, ان کا نام تھا کیرولین کائزر. وہ نیو یارک اسٹیٹ یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی اور شعر کہتی تھی. انہوں نے فیض صاحب کے کچھ ترجمے کیے تھے. پھر نیومی لیزرڈ کے لیے فیض صاحب نے اپنی ہر نظم کا پیرافریز کیا تھا, اور میں نے وہ جو پیرافریزنگ تھی وہ صفحے میں نے فیض فاؤنڈیشن کو جمع کرایا, میرے پاس وہ محفوظ تھے. تو وہ ترجمے انہوں نے کیے. اور مگر فیض صاحب کے میرے خیال میں اردو کے جو اچھے ترجمے ہیں, یعنی اقبال کے بھی ترجمے ہوئے ہیں, تو جو دونوں وکٹر کیرنن جانتے تھے, وہ فارسی بھی جانتے تھے, وہ اردو بھی جانتے تھے. ریالف رسل نے جو ترجمے کیے ہیں وہ اردو بھی جانتے تھے, مگر موسٹلی جو مترجم ہیں وہ انگریزی کے. ابھی دیکھیے ایک ایشو چل رہا تھا, یہ جو ہانگ کانگ جو بھی اس کا تلفظ ہے, ویجیٹیرین کا ساؤتھ کورین یا کوریائی زبان سے فرانسیسی زبان میں ترجمہ ہوا, اور فرانسیسی زبان سے انگریزی میں ترجمہ ہوا, اور انگریزی زبان سے حوری نورانی صاحبہ نے اس کو شائع کیا. اچھا, ظاہر ہے کہ اب اتنا سفر کر کے کتنا وفادار ترجمہ ہوگا یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں. لیکن شاکاہاری اگر اردو میں بھی طاقتور نظر آتا ہے ناول, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اوریجنل زبان میں کتنا خوبصورت ناول ہوگا. تو ترجمہ جو ہے وہ اس کی طرف ہمارے یہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹرانسلیٹر ہے یہ کوئی سیکنڈ ریٹر ہے کوئی چیز. یہ جو رویہ ہے ادبی مافیاز کا, اس کو ختم ہونا چاہیے. پبلشرز کو زیادہ سے زیادہ اچھے ترجمے, جتنی بڑی زبانوں کے ترجمے میں دیکھتا ہوں, میں نے بہت دیر گزاری ایران میں, تو وہاں ابھی کوئی کتاب چھپی ہوتی ہے اور ہفتے 10 دن کے بعد اس کا ترجمہ فارسی میں شائع ہو جاتا ہے. سائنسز کا بھی یہی حال چین میں ہے. چین میں مسلسل ان کا جو دارالترجمہ ہے وہ فوری طور پر ترجمے. دیکھیے نالج جو ہے وہ تشکیل اور تخلیق پا رہی ہے یورپ میں یا امریکہ میں, وہ سب انگریزی میں ہے. تو وہ اگر ہماری طرف یعنی ایشیائی ملکوں میں آئے گی تو ترجمے کے ذریعے آئے گی. اور یہ ہر زمانے میں ہوتا ہے. جو غالب تہذیب ہوتی ہے اس کی زبان آپ کو جاننا, کسی زمانے میں عربی جانی جاتی تھی, یونانی جانی جاتی تھی, لیٹن لوگ پڑھتے تھے, اب انگریزی ہے. تو اس میں بالکل شرمانا نہیں چاہیے. جتنے زیادہ اچھے ترجمے انگریزی میں ہوں گے تبھی آپ کی زبان کی کوئی منزلت بنے گی. اور فیض صاحب کے سلسلے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو ملک پہچانے جاتے ہیں, زبانیں پہچانی جاتی ہیں. یورپ میں بہت وقت ایسا گزرا جب وہ یہ کہتے تھے کہ اچھا تم اس
زبان میں شعر کہتے ہو جس میں فیض شعر کہتے تھے. یہ ان کی منزلت تھی. افتخار صاحب وہ 15 منٹس کا مجھے سائن انہوں نے دکھایا ہے, لیکن حارث آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے میرے خیال میں. جی, میں جو اشفاق صاحب نے بات کی تھی نا, اس میں ایک چیز کا اضافہ, دیکھیے ایک اور بہت خوشگوار تبدیلی آئی ہے. جو اب لکھنے والے ہیں, چونکہ مغربی ممالک میں یا دیگر ممالک میں, زیادہ تر مغربی ممالک میں یہاں سے لوگ گئے لکھنے پڑھنے والے, وہ نوسٹیلجیا کا شکار اور اپنے کلاسیکی روایت سے نکلنے کی کوشش بالکل نہیں کرتے تھے. لیکن جیسے ساقی فاروقی صاحب کا ذکر کیا انہوں نے جب دیگر زبانیں پڑھیں, دیگر زبانوں کا ادب پڑھا, بیشتر انگریزی ہی کے ذریعے سے پڑھا, تو ان زبانوں میں لکھے جانے والے ادب کے, ہسپانوی ادب کے, فرانسیسی ادب کے, انگریزی ادب کے, دیگر افریقہ میں لکھے جانے والے ادب کے اثرات اردو کی نظم پر, نئی نظم پر خاص طور پر آئے. اور ان کی جو اگلی نسل ہے اس نے انگریزی میں غزلیں کہنا شروع کر دیں. آغا شاہد علی صاحب نے وہ روایت شروع کی تھی, لیکن اب اس سے ہوتے ہوتے شاداب زیست ہاشمی تک, اور شاہد عالم صاحب کی بھی ایک تازہ کتاب آئی ہے بہت ہی عمدہ. تو وہ غزلوں کا, یعنی اب غزل انگریزی میں لکھے, وہ کتنی کامیاب ہوتا ہے کوئی بھی ژانرا. ایکسپیریمنٹ تو ہونا چاہیے نا, ایکسپیریمنٹیشن کب وہ کچھ وقت بتائے گا, لیکن وہ ہونا شروع ہوا. تو یہ فرق آیا ہے کہ اب جو ہمارے وہاں کے جو جس کو ہم حسیت, سینسبلٹی کہتے ہیں, تو آپ جب آپ نے نام لیا نسیم سید, عشرت آفرین, شاہدہ حسن کا, جو کہ تینوں نارتھ امریکہ میں مقیم ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی نسل کی اور ان سے بہتر شعر کہنے والی خواتین غالباً ہندوستان پاکستان میں بھی کم ہی ہوں گی, اگر کوئی ہوں گی تو ایک آدھ ہی ہوں گی. تو اور انہوں نے اثرات قبول کیے ہیں اپنی کلاسیکل روایت میں, کلاسیکی روایت میں رہتے ہوئے مغربی ادب پڑھا, دیگر زبانوں کا ادب پڑھا بذریعہ انگریزی, اور اس کے اثرات آپ کو ان کے یہاں نظر آتے ہیں, اور یہ ایک اچھی تبدیلی ہے میں سمجھتا ہوں. اگر کچھ سوال ہوں ہمارے مہمانوں کے لیے تو پلیز. جی, ان کو جی, اور جب تک ان کو مائک ملتا ہے میں یہ کہہ دوں کہ روس میں رہتے ہوئے روسی تو تھوڑی بہت مجھے آتی ہے, لیکن اتنی نہیں کہ میں روسی ادب روسی میں ہی پڑھ لوں. تو وہ میں ٹرانسلیشنس ہی پڑھتی تھی. ایم اسٹل پارٹ آف دیٹ بک کلب آن لائن. لیکن میں چن کے صرف وہ چیزیں پڑھتی ہوں جن کے اچھے تراجم ہوں, کیونکہ بہت سی انگریزی جو فار ایگزامپل رچرڈ پیویر اینڈ لیریسا والخنسکی کی جو آج کل نئی تراجم ہیں, وہ دے کنسیڈرڈ دے کنٹروورشل, بٹ بائی اینڈ لارج دے کنسیڈر ٹو بی دا بیٹر ونس. اور اگر رشین ٹرانسلیٹرز جو ہیں, مارین ستائوا کا, ڈاسٹویفسکی کا, مایاکاسکی کے ترجمے ان رشین خواتین و حضرات نے بہتر کیے ہیں جو بھاگ کر برطانیہ آ گئے تھے یا بھاگ کر امریکہ چلے گئے تھے. وہ کیونکہ خود ہی روسی زبان کو جانتے تھے, اپنی تہذیب کو جانتے تھے, چنانچہ انہوں نے اچھے ترجمے کیے. اچھا, دوسری بات یہ کہ ہم تو بہت سی زبانیں, یعنی کون سی زبانیں ہم جانتے ہیں, بائی لنگول تو ہم صرف فارسی کی حد تک تھے, اور تھوڑی بہت ہم سے پہلی والی نسل عربی کی حد تک. تو ہم نے تو جو بھی باہر کا ادب پڑھا وہ انگریزی میں پڑھا. اور یہ بات مان لینا چاہیے کہ اس وقت غالب زبان دنیا کی انگریزی ہے. اپنی اپنی زبانوں سے محبت, تعلق, وابستگی لازم, واجب, مگر انگریزی کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے, اس کے پڑھنے کو, اس پہ دسترس کو نہیں کرنا چاہیے. بالکل. جی, آپ کا سوال, نہیں ایکسکیوز می, سوری, ان کا وہ پہلے تھی. بہت بہت شکریہ. ایک تو میرا بڑا آنر اور پریولیج ہے, آپ جیسے اسٹیمڈ اسپیکرز یہاں پہ تھے. میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ باہر کے ملکوں میں کس طریقے سے اردو کی پروموشن ہو رہی ہے. میں خود بھی کینیڈا میں رہتی ہوں, اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب میں آج کل کے یہاں پہ پاکستان کے جو ایلیٹ کلاس ہے
ان کے بچوں کو دیکھتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ وہاں پہ ان کے گھروں میں بھی اردو نہیں بولی جاتی، کیونکہ انگلش اگر وہ نہیں پڑھائیں گے، نہیں ہوئے گا تو ان کو اسکول میں ایڈمیشن نہیں ملے گی. سو اٹ از سو پتھیٹک. اچھا کراچی تو دور کی بات، میں انفیکٹ پشاور گئی تو وہاں پہ میری ایک کزن، تو اس کے بچے کو نہیں آتی تھی، کیونکہ شی سیڈ کہ نہیں جی میں تو بچپن سے اس کو اب انگریزی سکھا رہی ہوں. سو اٹ از اے ڈیلیما. دوسرا جو اس کا جو امپیکٹ ہے کہ جو زبان کی جو جس طریقے سے وہ پنپتی ہے، بڑھتی ہے، وہ اس طرح ہوتا ہے جب ایلیٹ کلاسز کو، جیسے آپ لکھنؤ سے ہیں، اب دیکھیں نا، جب لکھنؤ سے جب پڑھے لکھے لوگوں سے تھی تو اس کی کیا معیار تھا. اب جب وہ آ گئی بامبے کی گلیوں میں تو اس کا ڈفرینٹ قسم کا امپیکٹ ہوا. تو آئی تھنک اس کی امپلیکیشنز ان پاکستان یا جہاں پہ اردو بولی جاتی ہے اس طرح کے حالات میں، ہاؤ ڈو یو سی دا فیوچر آف دیٹ ان جوائے آف اردو. اس کا جواب دے دوں تھوڑا. آپ بولیے، میں تو مذاق کر رہی ہوں. مختصراً میں آپ سے عرض کروں کہ یہ کثیر لسانی علاقہ تھا تاریخی طور پر، اور یعنی ملٹی لنگول، اور ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جیسے افتخار صاحب نے فرمایا کہ آپ اپنی زبان کی کاسٹ پر کوئی نئی زبان نہ سیکھیں، مگر جتنی زبانیں بچوں کو سکھا سکتے ہیں اور جتنی زبانیں میں ان کا عبور ہو، دسترس ہو، اتنا اچھا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ آئدر اور کا سوال نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جو بچے کی مادری زبان ہے یا اس کی ثقافتی زبان ہے، اور انگریزی کے علاوہ بھی اگر وہ دیگر زبانیں سیکھنا چاہیں تو ضرور سیکھیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس کو انکریج کرنا چاہیے، کہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. میں ایک آپ کے سوال کا میں پوائنٹ جواب یہ ایک نہیں ہے، دیتا ہوں. پوائنٹ یہ ہے کہ اٹ ہیز بیکم دا پرائمری لینگویج. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ، اٹس بینگ ریپلیسڈ. میری گزارش میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو اردو کا منظرنامہ آپ کے خیال میں تبدیل ہو رہا ہے، اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ ایک دور ہے. یہ زبان ایک منطقے میں بولی جاتی تھی، یہاں پہلے سے کچھ زبانیں 76 زبانیں ہماری سرزمین میں بولی جاتی ہیں. ظاہر ہے کہ وہ سب زبانیں ہمارے لیے قابل منزلت ہیں اور سب پاکستانی زبانیں ہیں، اور ان کی زبانوں کی تہذیب ہے، اس کی تاریخ ہے، اس کا لحاظ کرنا چاہیے، اور ان کے ساتھ رعایتی نمبر نہیں ان کو دینے چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ گھر میں کون سا آدمی کیا کرتا ہے، یہ معاشرہ تبدیل ہوگا. لوگ، کوئی آدمی کہیں سے آیا ہے، کوئی آدمی کہیں سے آیا ہے، تو یہ تو سب ہوگا. اب وہ جو اردو کی جس کو آپ معیاری اردو کہتے ہیں، اس کا وہ معیار اب یا یہ نہیں کہنا چاہیے وہ میزان نہیں ہوگی جو امام بخش ناسخ نے مرتب کی تھی یا محمد حسین آزاد نے. اب وہ یہاں طے ہوگا، اور اس سرزمین کے بولنے والے طے کریں گے کہ اردو کون سی بولی جانی چاہیے. اردو کے محاورے بدلیں گے، اردو کا ایڈیم بدلے گا، اردو کا روزمرہ تبدیل ہوگا. اور اس پہ مثلا میں جب کسی زمانے میں نے بہت دیر کام کیا ہے مقتدرہ قومی زبان میں، تو میں نے ایک باقاعدہ ڈکشنری شائع کرائی تھی جس میں نے لکھا تھا کہ انگریزی کے اب اتنے لفظ ہیں، اتنے ہزار لفظ، جن کو انگریزی کا نہیں سمجھا جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ اردو میں رائج ہیں. اب مثلا میں جب بیمار پڑتا ہوں تو تھرمامیٹر سے مجھے بخار دیکھنا پڑتا ہے، مجھے سرجری کرانی پڑتی ہے، مجھے بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، مجھے ڈائبٹیز میں انسولین لینی پڑتی ہے، مجھ کو ایمرجنسی میں جانا پڑتا ہے، مجھے ڈاکٹر سے گفتگو کرنی پڑتی ہے، ایکس ریز مجھے کرانے پڑتے ہیں. تو یہ جتنی جو لغت ہے وہ تبدیل ہوگی، اور اس سے گھبرانا ہے. جب وہاں رہتے تھے برج بھاشا کے لفظ آتے تھے، اودھی کے لفظ آتے تھے، میتھلی کے لفظ اردو میں شامل ہوتے تھے. اب ہم جن زمینوں میں رہ رہے ہیں اس میں پنجابی زبان کے لفظ آئیں گے، سندھی زبان کے لفظ آئیں گے، اور ان کا محاورہ آئے گا، ان کا یوسیج آئے گا. بعض اوقات ہم بہت ہی یعنی نہیں کہنا چاہیے یہ بات، مگر غیر مہذب طریقہ ہے. بہت سے مخارج ہیں مثلا، اس پر اصرار نہیں کرنا چاہیے کہ یہ اسی طرح سے بولا جانا چاہیے، یہ لفظ اسی طریقے سے ادا کیا جانا چاہیے. اور کچھ وقت آئے گا کہ پھر اس کا ایک تعین ہو جائے گا اور ایک صحیح زبان. اور اس وقت میں بار بار اب میں یہاں بھی کہہ رہا ہوں، اور میں نے اس کے سلسلے میں بہت گالیاں کھائی ہیں، تو مجھے میری عمر اب اتنی ہو گئی ہے کہ مجھے زیادہ گالیاں کھانے کا وقت بھی میرے پاس نہیں ہے.
لیکن میں یہ بالکل کہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ رعایت نہ دیں آپ، یہ ان کا حق ہے، ان کا احترام، ان کی توقیر آپ پہ لازم آتی ہے. ایک بڑی مزیدار بات مجھے ایک دم سے یاد آئی اس سے پہلے کہ آپ نے کہا تھرمومیٹر کو تھرمومیٹر کہیں، اور بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو اب اردو زبان میں آ گئے ہیں، جذب ہو گئے ہیں. تو اس میں ایک تو یہ کہ پرات تو خیر پنجابی میں کہا جاتا ہے، تو وہ پورٹوگیز سے آئے ہے پراتو، پلیٹ. اور اگر ہندی والے بھی یہی کمپلین کرتے ہیں کہ اگر آپ نے کرکٹ کو ہندی میں کہا تو آپ کہیں گے، یہ ایک میرے ساتھ پڑھتے تھے امریکہ میں جو اسٹوڈنٹس، وہ ہنستے تھے کہ ہمارے ہندی ٹیچر ہی کہتے تھے کہ کرکٹ نہ کہو، کہو کہ گول مدھم شیش گول گٹم شیش مدھیم تڑا تڑم پرتیوگتا. دیکھیے مذاق یہ مذاق الگ تھا. بات ہے بالکل. کون کہتا ہے مثلاً کہا جاتا اعلی مکبر صوت، کسی نے کبھی نہیں کہا. جی بالکل بالکل، مطلب یہ مذاق یہ تھا کہ ایک چھوٹے سے مذاقاً لفظ کو کہتے آپ ہیں. لمبا نہ کیجیے، اگر وہ اردو میں جذب ہو رہا ہے تو جیسے افتخار صاحب نے کہا، تو بالکل وہ اردو کی کوالٹی ہی یہی ہے. جی السلام علیکم. میرا ساری زندگی تعلیم کے شعبے سے تعلق رہا ہے، اور اصل میں جو بات ہے وہ المیہ، وہ ہم لوگ نہیں اس کو ایڈریس کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اردو اور انگریزی ایک اسٹیٹس سمبل کے طور پہ بھی اس کو فرق ہو گیا ہے. آپ اگر اردو بہت اچھی بولیں لیکن آپ کو انگریزی نہ آتی ہو تو وہ آپ اسٹیٹس کے لحاظ سے کمتر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جب تک ہمارے ہاں اردو میڈیم اور انگلش میڈیم سکولز کا یہ فرق ختم نہیں ہوگا تو ہم تو یہی پیدا کرتے چلے جائیں گے لوگ. سو اس کا فرق ختم ہونا بہت ضروری ہے، جہاں اردو میڈیم کمتر ہے اور انگلش میڈیم تو بہترین ہے. یہ تو آپ نے مجھے سوال کوئی نہیں کیا، صحیح بات ہے. آپ کوئی سوال پوچھ جی، اور اگر ابھی وی وڈ پریفر، افتخار صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی سوال ہیں تو وہ کر دیجیے گا ننھا سا پلیز. کمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں، بالکل مختصر کامنٹس اگر ہم آپ کی اجازت کے ساتھ دے دے یار. اچھا، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح افتخار صاحب نے فرمایا اور جتنے علماء نے فرمایا کہ اردو زبان میں مختلف جذب ہو رہی ہیں، چیزیں آ رہی ہیں، اور جیسے ہماری علاقائی زبانوں کا بھی خیال کرنا چاہیے، اس کے بھی لفظ شامل ہو رہے ہیں. لیکن اس بہانے جو بازاری زبان ہے یا جو بمبئی کی جو گلیوں میں زبان بولی جا رہی ہے، وہ اگر ہم اڈاپٹ کرتے ہیں، وہ غلط اردو جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. لوگ اس کے بہانے غلط اردو بولتے ہیں. یہ ہمیں میری اس میں ایک ڈاکٹر صاحب ایک سبمیشن ہے، جی ارشاد گزارش ہے کہ بازاری جس کو آپ کہہ رہے ہیں، عوام جو ہے وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ کون سی اردو. اب جو ہم جب کہتے ہیں نا کہ جامع مسجد کی سیڑھیوں والی اردو فرض کیجیے، ہے نا، لال قلعے والی اردو یا امراؤ جان ادا والی اردو، ظاہر ہے کہ اب وہ تہذیب نہیں رہی، وہ معاشرہ نہیں رہا، اب یہ بدلے گا. سر میں وہی تو کہہ رہا ہوں، میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں اس بات کو، آپ کی بات کو میں سواد کر رہا ہوں بالکل 100%. لیکن اس کے بہانے ہم جو غلط اردو بولتے ہیں، غلط میں اور صحیح میں تفریق لازمی رہنی چاہیے. دیٹس مائی پوائنٹ. بالکل آپ درست فرمانے. میں ایک مثال کے طور پر کہوں کہ بیٹے سامنے سے ہٹ جائیے. آج کل ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ عوام آتی ہے. اچھا، میں نے تمام جس زمانے میں میں وہاں کام کرتا تھا، میں نے ایک خط لکھا تمام لوگوں کو اپنے منصب کے اعتبار سے کہ عوام جو ہے یہ مذکر ہے، اور جو عوام کی حالت آپ نے کر دی ہے اس میں تو جاتی ہے بھی ٹھیک ہے لیکن عوام تو مذکر ہے اور ساری دنیا میں ایسے بولا جاتا ہے. میں نے، آپ یقین کیجئے گا، حقی صاحب کی ایک کتاب ہے فرہنگ تلفظ، وہ شائع ہوئی مقتدرہ قومی زبان سے، تو میں نے یعنی تمام جو چینلز ہیں ان سب کے نیوز روم کو مہیا کی ایک کتاب کہ جو لفظ ہوں وہ، اچھا بہت سے ایسے لفظ یوسی صاحب اللہ بخشے کہا کرتے تھے کہ بعض لفظ ہم غلط بولتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کیوں غلط بولتے ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے حارث سے سنے. اچھا اب جو زبان آپ کہہ رہے ہیں نا، جو اب مثلا اچھے شاعر
بہت سے ایکسپریشنز ایسے ہیں جو نہیں تھے پہلے. اچھا مذاق کے طور پر کہا جاتا تھا کہ میں نے جانا ہے, مذاق کے طور پر, لیکن اگر یہ ایکسپریشن ہے اور یہ 50 سال سے یہ ایکسپریشن ہے, اور اگر فیض نے فرض کیجئے یہ لفظ لکھ دیا ہے تو بس اب یہ ٹھیک ہے, اب یہی معیاری ہے. اگر ہمارے پاس آرگنائزرز نے بہت کائنڈلی ہمیں چند منٹ اور دے دیے ہیں تو جی ڈاکٹر شیرشاہ سے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹائم چونکہ مختصر ہے تو میرا بڑے ادب سوال ہے. ماشاءاللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ امیر و غالب کی روایت کے امین و علمبردار محترم افتخار صاحب تشریف رکھتے ہیں. اور اشفاق صاحب سے سوال ہے کہ جو ایک شاعری کے حوالے سے علوم تھے جیسے بہو، روزان، تختی اور دیگر، جس کی وجہ سے بہت سے ہمارے نوجوان اظہار خیال نہیں کر پاتے کہ کہیں شاعری غلط نہ ہو جائے، تو لندن میں، ٹورنٹو اور پوری دنیا بھر میں اردو پناہ پر رہی ہے. اس وجہ سے ایک آزادی سی ملتی ہے. تو ایک تو یہ کہ وہاں کوئی رہنمائی کرنے والے اس حوالے سے ہیں، اور دوسرے جو ہماری اردو شاعری کے عظیم خیالات ہیں، کیا وہاں کے لوکل یعنی برٹشر اور کینیڈین اور فرینچ جو وہاں کے لوگ ہیں وہ بھی ان کو اپنی شاعری میں استعمال کر رہے ہیں، اس سے متاثر ہیں، اور کیا اردو مرکز کی طرح اب کوئی اور ادارہ بھی قائم ہو رہا ہے یا امکانات ہیں؟ تھینک یو. بہت شکریہ. دیکھیے اردو مرکز کی طرح ادارہ کوئی قائم نہیں ہے. اس کے پیچھے ایک بینک تھا، وسائل تھے. ابھی اب ہماری حکومتیں اگر کر سکتی تھیں تو وہ کریں، لیکن ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. دوسری چیز ہے کہ جو کلاسک بہور وغیرہ کا جو ذکر ہے اس کو کہاں سے سیکھیں وہاں کے لوگ. تو دیکھیے کینیڈا اور امریکہ جو ان کا اردو کا مکہ اور مدینہ جو ہے کراچی اور لاہور ہے. یہاں جو بولی جائے گی، یہاں جیسے لکھی جائے گی اسی کو وہ کاپی کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں. ہم خود اپنی بہت ساری چیزوں کو یہیں سے دیکھتے ہیں. تو اگر ہم کینیڈا میں ہے صحیح. اور بات ہے، میں چھوٹی سی لفظ ہے، میرے بیٹی وغیرہ ہمارے گھر میں سب بولتے، 4 جنریشن ہے، ایک ہی گھر میں رہتی، سب اردو ہی میں گھر میں بولتے ہیں. تو چھوٹی بیٹی کو پتا تھا تو میں نے اس سے کچھ کہا تولیہ لانے کے لیے. وہ بول کے میں نے کہا تم سے میں نے تولیہ مانگا. کہ ہنگا دیا ڈیڈی میں نے وہاں. اس نے ہینگ سے ور بنایا فوری عرض میں. تو ہنگا دیا ڈیڈی میں سنتا رہا. تو بچے جو ہوتے ڈفرینٹ. تو ہمارے جو معیار ہوگا اردو کا وہ ڈائسپورا میں نہیں ہے، اس کا معیار یہیں ہوگا. جیسے کہ افتخار بھائی نے کہا جو بھی 50-60 سال اور 70 سال میں جو تبدیلی آئی ہے اور وہ پاکستان میں ہی جو ہے اسی کو ہم اپنی رہنمائی کا اصول بنائیں گے. اور بہور وغیرہ کا تعلق ہے اب یہ سب ختم ہو گیا ہے، کیونکہ اب خیالات اہم ہیں. ہماری اچھی شاعری جو ہے، نثری نظم ایک زمانے میں اس کو شاعری نہیں مانتے تھے. خود ہمارے فیض صاحب شاعری کہتے تھے، لا حول ولا قوت، یہ شاعری نہیں ہے. اور ریٹن لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ نثری نظم شاعری ہی نہیں ہے. احمد الدین قاسمی وہ نسل مانتی نہیں تھی. مگر اب ہمارے اچھے جو ذہن ہیں وہ نثری نظم میں اپنا اظہار خیال کر رہے ہیں، ان کو پسند بھی کیا جاتا ہے. تو یہ تبدیلی آ گئی. آپ کی مرضی ہے، نثری نظم لکھیں. غزل اگر نثری نظم نہیں لکھی جا سکتی. دیکھیے یہ جو آپ نے فارم کی بات کی یہ تو لازم ہے. فرض کیجئے کوئی آدمی غزل کہہ رہا ہے تو اس کو بحر کی بھی پابندی کرنی چاہیے، اور اس کو آنی چاہیے، بحر آنی چاہیے، اس کو ردیف کی سمجھ ہونی چاہیے، اس کو قافیے کی سمجھ ہونی چاہیے. کوئی مثنوی لکھ رہا ہے تو اس کو اس کے اوزان کا پتہ ہونا چاہیے. کوئی رباعی لکھ رہا ہے تو اس کو عروضی اعتبار سے اس کو پکا ہونا چاہیے. اور یہ جو ہمارے بڑے تھے، جو فیض صاحب کا ذکر انہوں نے کیا، راشد صاحب، مجید امجد، یہ جو بزرگ ہمارے ہیں، میرا جی، یہ سب ان سے ہمارے بہت سے سکہ بند اہل زبان شعراء سے منزلت میں اور فضیلت میں کمتر نہیں تھے. اور انہوں نے سمجھیے بہت اچھا رہے گا نہیں، کوئی چیز قائم رہے گی نہیں بہت دیر، تغیر ہوگا. اب نثری نظم کی بات انہوں نے اشفاق نے کی. جب یہ نئی نثری نظم آئی تھی ہم سب نے اس کے خلاف کچھ لکھا تھا، لیکن جب اچھے شعراء اس میں آ جائیں تو پھر جواز بھی ہوتا ہے اور مثال ہوتی ہے کہ بھائی یہ نثری نظم جو ہے یہ قمر جمیل نے بھی لکھی ہے، یہ نثری نظم ثروت حسین نے بھی لکھی ہے، یہ افضال سید اور عذرا عباس اور ذیشان ساحل، یوسف کامران، جاوید شاہین، کشور ناہید، ان لوگوں نے نثری نظمیں لکھی ہیں. اور ان اچھی نثری نظمیں جو ہیں وہ اس کے لیے جواز فراہم کرتی ہیں. تو کسی صنف کا دیکھیے جاپانی سفارت خانوں نے مشاعرہ کرنے والوں کو پیسے دے دے کے ہائیکو پہ لگا دیا. اچھا اب ساری دنیا جو تھی وہ جناب والا ہائیکو لے کے آ گئی. مجھے ایک دفعہ
بلایا گیا کہ میں مشاعرے میں آ جاؤں تو میں نے کہا کہ میں تو ہائیکو کا مخالف نہیں ہوں، مگر میں نے تو کبھی ہائیکو لکھے نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں مگر آپ آ جائیے کوئی اس کے بعد. خیر وہ میں نے میں نے ہائیکو میں یہ ہوتا ہے کہ خیر 5 7 5 اس کے اوزان آپ تو ڈالتے ہیں. میں نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، جوان تو خیر آپ بھی ہیں. تو 5 7 5 کا قصہ ہوتا ہے، تین ہوتے ہیں، اس میں ان کے اپنے پرندے جانوروں وغیرہ کا ذکر ہوتا ہے. افتخار صاحب سوری میں ایک 3 میں سے سناتا ہوں کہ سوچ لکھوں ہائیکو سوچ رہا ہوں کب سے میں، لیکن کائے کو. تو مجھے تو لفافے کی ضرورت نہیں، میں تو نہیں لکھوں گا. بس آخری سوال، کیونکہ ڈاکٹر شیر صاحب بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں، ان کا سوال ہم لے لیتے ہیں اور پھر بہت بہت شکریہ آرگنائزرز کو. تھینک یو فار دس ایکسٹرا ٹائم. یہ حق بھی مجھے چھیننا پڑا آپ لوگوں سے. میں آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں ان اردو خاندانوں کی طرف قریب کر لیں امریکہ میں اور کینیڈا میں، جن کے 80-90% بچے ہفتے کے دن مسجد میں گزارتے ہیں، اور 50% زیادہ بچوں کو کوشش کی جاتی ہے کہ وہ حافظ قرآن ہو جائیں. اور ان کی مسجدوں کا جو جہلم کا مولوی ہوتا ہے وہ ان کو حکم دیتا ہے کہ بھائی ٹرمپ کو ووٹ دینا ہے کیونکہ وہ LGBT کے خلاف ہے. تو وہ لوگ، ان کی جو اردو ہے، ان سے آپ امید کر رہے ہیں کہ وہ اردو پڑھیں، اور وہ یہ جو آپ کا سائبر کا اردو کا نیا بستی ہے اس میں جا کے اردو پڑھیں. یہ ذرا مجھے بہت مشکل لگتا ہے، کیونکہ ان بچوں سے جب میں بات چیت کرتا ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم انگلش پڑھ لیں، اور اسپینش ہم نے لی ہوئی ہے، جرمن لی ہوئی ہے، فرینچ لی ہوئی ہے. ان کے والدین کو یہ نہیں کہتے کہ بھائی آپ اردو بھی لے لیں تھوڑا سا. ان کے والدین وہ کہتے ہیں کہ آپ عربی پڑھیں اور قرآن ضرور حفظ کرنے کی کوشش کریں، تعلیم میں بہت مدد ملے گی. تو اردو کا وہاں پر ایسا کوئی خاص مقام نہیں ہے جس کی طرف آپ لوگ روشنی ڈال رہے ہیں، میرا یہ خیال ہے. ہاں یہ جو آخری بات، ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ایسی اردو میں جو آپ لوگوں کے لیے شاید ناقابل قبول ہے، کٹی پہاڑی پہ پنگا. یہ بہت سے لوگوں نے اس کو چھاپنے سے انکار کر دیا ہے. اس میں آدھی کراچی کی اردو ہے، آدھی کلفٹن کی اردو ہے جو اورنگی کی اردو سے بدترین ہے، اور وہ کتاب چھاپنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے جس کے آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں. اور جواب دے گا. دیکھیے آپ نے تو ایک جو مسائل نظریاتی ہیں ہمارے ڈائسپورا کے وہ بیان کر دیے. وہ سب اپنی جگہ بالکل ایسے ہی ہے. ایک ریڈیکلائزیشن ہے بہت زیادہ. جو لوگ باہر رہتے ہیں اور جن کا باہر کا یہ تجربہ رہا ہے وہ اس کی توثیق کریں گے جو آپ کہہ رہے ہیں. لیکن یہ کبھی نہیں ہوتا کہ 100% لوگ شعر یا افسانہ پڑھتے ہوں کسی زبان کے بولنے یا سمجھنے والے. تو کچھ لوگ ضرور ہوتے ہیں اور جن کی دلچسپی برقرار رہتی ہے. یہ ضرور ہے کہ جو موسیقی یہاں پیدا ہو رہی ہے یا باہر بھی پیدا ہو رہی ہے ہماری زبانوں میں، اس کے بھی سننے والے بہت ہیں. اس کے سننے والوں کی تعداد کتابیں پڑھنے والوں کی تعداد سے بہت زیادہ ہے. لیکن کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ادب سے وابستہ رہتے ہیں، وہ جس معاشرے میں بھی ہوں اور جس سماج میں بھی ہوں. تو ہر ایک سے آپ کی بات ٹھیک ہے کہ امید نہیں لگائی جا سکتی، نہ لگائی جانی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ کسی حد تک بالکل درست ہے. شناخت کا جو بنیادی مسئلہ ہے اس میں شناختوں میں ایک ان کی شناخت مذہبی بھی ہے، اور ان کا خیال یہ ہے، یعنی میں اس سے شاید اتفاق نہ کروں لیکن ان کی شناخت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب اردو پڑھے گا تو یہ عربی خود بخود جان جائے گا، یا قرآن پڑھے گا تو وہ اردو کی طرف جاتا ہے. اور یہ بالکل صحیح ہے. یہ ایک طریقہ و عادات ہے جس کو تسلیم کرنا چاہیے. ضروری نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور بہت بہت شکریہ. میرے خیال میں اگلا سیشن یہاں پہ ہونے والا ہے، تو انہوں نے اسٹیج کو تیار کرنا ہے. آپ سب کی شرکت کا بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ اگلے KLF پہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. Dina